آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ آمین۔ آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خداوند کا بہت شکر ہے۔ جب خداوند کا روح القدس مجھے اس بارے میں بتا رہا تھا، ناپاکی، گندگی، پاکیزگی اور اچھی جگہ کے لیے، تو مجھے بہت خوشی اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ جو چیزیں ہم انسانی طور پر بہت اچھی اور پاک صاف سمجھتے ہیں وہ خدا کے نزدیک کیا ہے، اور جن چیزوں کو ہم انسانی اور جسمانی اور دنیاوی طور پر گندگی سمجھتے ہیں وہ خدا کے نزدیک کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ خداوند جو ہیں یہاں پر واضح طور پر اس تمثیل کو بتاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، جو کہ ہم 16ویں آیت میں سے دیکھیں گے، لکھا ہے، کیا نہیں سمجھتے کہ جو منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے۔ اب خداوند کہہ رہے ہیں کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے اس سے روٹی جاتی ہے، خوراک جاتی ہے، ہر پھل کھاتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ وہ چیزیں جب منہ میں جاتی ہیں تو ہم سب جانتے ہیں دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر، کہ وہ جب پیٹ میں جاتی ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم لوگ اس کو ویسٹ میں باتھ روم جاتے ہیں اور وہ گند جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں باہر۔ خداوند اس کو ناپاکی، گندگی نہیں سمجھ رہے اور نہیں جان رہے، مگر ہم انسان اس چیز کو گندگی اور ناپاکی جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک یہ بہت زیادہ مختلف ہے۔ خداوند جب اس چیز کو روحانیت کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ اس کا فرق بتاتے ہیں، تو آگے لکھا ہے 18ویں آیت میں، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ ہم انسانی طور پر جو پوٹی ہے، جو گند ہے، جو ہم باتھ روم میں جا کر کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گند ہے اور اس میں سے بو آتی ہے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتے، ہم اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے۔ باتھ روم ہم جو گندا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ گندا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے۔ اب ہمیں وہ کتنی زیادہ گندگی لگتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ یہ گندگی صفائی اور اچھی چیز ہے، یا یہ کوئی گند والی چیز نہیں ہے، یا یہ گندی چیز نہیں ہے۔ خداوند یہاں پر یہ نہیں بتا رہے۔ خداوند ان دونوں میں، روحانیت کی ناپاکی اور جسم کی ناپاکی، دونوں کو خداوند اس کا فرق بتا کر بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ گندا ہے۔ ہم جب اس گندی چیز کو اتنا گندا سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے، تو ہم اس کو نہ تو پسند کرتے ہیں، اور اس کی بدبو بھی ہمیں آئے تو ہم اپنا ناک بند کرتے ہیں اور منہ بناتے ہیں، اور عجیب عجیب ہم اپنے ایکسپریشنز دیکھتے ہیں کہ یہ گندا ہے، تو ہمیں یہ گندا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے۔ یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ جب آپ کے منہ میں سے جو باتیں نکل رہی ہیں، وہ منہ جس کے اندر سے گالیاں، غصہ، برے الفاظ، جھوٹی گواہیاں، ہم برے خیالات نکلتے ہیں، بری باتیں نکلتی ہیں، تو وہ جو چیزیں ہیں، میں آگے 19ویں آیت میں اس کو پڑھتی ہوں، پھر آگے خداوند کا روح القدس بیان کرے گا۔ کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ اب جس دل میں وہ دلوں کی بات نہیں کر رہی جس میں پاکیزگی، راست بازی، نیکیاں، خدا کا کلام، یسوع مسیح کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اس کلام میں خداوند یسوع مسیح نے ایسے دلوں کی بات کی ہے جس کے اندر بدی بسی ہوئی ہے، جن دلوں میں برے خیال ہیں،
خون ریزیاں یعنی ان کا دل غصے سے، نفرت سے، خون تب آپ کرتے ہو یا تب آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے خون کرنے کو جب آپ کسی سے شدت سے نفرت کرتے ہو، تو آپ چاہتے ہو کہ آپ اس کو مار ہی ڈالو، اتنی نفرت۔ جس دل میں اتنی نفرت ہے، زناکاریاں جو خداوند کا کلام منع کرتا ہے، آپ غیر عورت کو یا غیر مرد کو جو آپ کو جائز نہیں ہے دیکھنا یا اس کے ساتھ سمبند بنانا ناجائز ہے، آپ اس کے ساتھ بناتے ہو، اور برے خیال کے ساتھ مرد عورت کو دیکھے یا عورت کسی مرد کو دیکھے۔ زناکاری صرف آدمی کے لیے نہیں ہے کہ جی آدمی غیر عورتوں کو نہ دیکھے، اتنا ہی گناہ عورتوں کا بھی ہے کہ عورت بھی غیر مردوں کو اپنے شوہر کے علاوہ نہ دیکھے، یا جس کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے۔ چوریاں جب دل کے اندر دھوکہ آتا ہے، لالچ، چوری میں صرف چوری ہی نہیں بلکہ لالچ بھی آتا ہے۔ جب آپ چوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہو تو آپ کا کسی کی چیز دیکھ کر آپ کے دل میں لالچ آتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، تو وہ لالچ آپ کو ابھارتا ہے اور آپ کیا کرتے ہو کہ اس کی چیز چرانے میں، چھپانے میں آپ کا دل تیار ہو جاتا ہے، آپ کو خیال آتا ہے کہ میں چوری کروں۔ تو یہ وہ دل اور وہ خیال، وہ ذہن ہے جن کے اندر بدی بسی ہوئی ہے۔ اور جھوٹی گواہیاں، آپ اپنے مفاد کے لیے یا کسی سے نفرت کر کے، پھنسا کر، یا رشوت یا پیسوں کے لالچ میں یا دولت کی فریب میں آ کے دوسرے کے لیے جھوٹی گواہی یا الزام لگا دیتے ہو، وہ اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، عیب جوئیاں دل ہی میں سے آتی ہیں۔ عیب مت ہوتا ہے برائیاں، جب آپ کسی کی برائیاں کرتے ہو اپنے منہ سے نکالتے، اس کا مطلب آپ کا دل اس شخص کے لیے، آپ کے دل میں اس شخص کے لیے معافی نہیں ہے، آپ اس کو معاف نہیں کریں، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے اور آپ اس کے لیے مطلب برا ہی سوچتے ہو، اس لیے آپ کا دل جو ہے اس کے لیے برائی سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب منہ سے نکلتا ہے اس کے بارے میں خیال، کوئی ذکر کرتا ہے تو آپ فوراً اس کی برائیاں اور چگلیاں شروع کر دیتے ہو۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی طریقے سے میں نے ان الفاظوں کو بیان کیا ہے۔ اب میں یہ بتاؤں گی کہ جو دل میں یہ خیالات ہیں، برائیاں ہیں، یہ دل، یہ وہ ذہن اور وہ منہ جن میں سے یہ دل کے برے خیالات نکلتے ہیں، تو جو آپ اپنے پورے بدن کے ساتھ ان برائیوں کو کرتے ہو، تو آپ کا بدن، اگر خداوند یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا منہ جو ہے یہ باتیں کرتا ہے، تو یہ تمہارا منہ بدی کی باتیں کرتا ہے تو ناپاک ہو گیا، گندا ہو گیا۔ تو جہاں سے پوٹی نکلتی ہے، جب آپ باتھ روم جاتے ہو، ہم انسانی طور پہ اس کو گندا سمجھتے ہیں، لیکن خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گندا، ہم جانتے ہیں خداوند یہ نہیں کہہ رہے وہ صاف پاک جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، وہ گندگی والی ہی جگہ ہے، گندگی ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ غلاظت ہی ہے، لیکن خداوند کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑی غلاظت ہمارا منہ ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا ذہن ہے، ہم ہیں، ہم انسان ہیں۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم انسان جس کے اندر سے یہ گندگی نکل رہی ہے بدی کی، وہ پوٹی سے بھی زیادہ گندی ہے۔ تو ہم انسان باتھ روم کو تو بڑا گندا سمجھتے ہیں، تو کبھی ہم بائبل کے آئینے سے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم باتھ روم گندا ہو تو منہ بناتے ہیں، ناک بند کرتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، باتھ روم گندا ہے، اسمیل آ رہی ہے، یا کسی ایسی جگہ سے گزر جائیں جہاں پر گٹر کھلا ہو، اسمیل آ رہی ہو، ہم اپنے بچوں کا بھی منہ ڈھانپ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ ہرگز نہیں، خداوند نے ہماری صاف ستھرائی بائبل میں بتا دیا، ہمیں بائبل مقدس ہماری صاف ستھرائی بتا رہے ہیں کہ تم لوگ تو اس پوٹی گٹر سے بھی زیادہ ناپاک ہو۔ اتنے زیادہ کیسے گندے؟
کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ گندگی بسی ہوئی ہے جو پوٹی سے بھی زیادہ گندی ہے۔ ہمارا نظریہ اس کے لیے یہ ہے، ہاتھ دھو لو، نہا لو، کپڑے استری کر لو، کپڑے پہن لو۔ ہم اپنی صاف ستھرائی کپڑوں سے، جوتوں سے، بال بنا کر، منہ دھو کے، کریم لگا کے، صاف صاف چیزیں پہن کے، تیار ہو کے سمجھتے ہیں ہم بڑے پاک ہو گئے، بڑے صاف ہو گئے۔ یہ خداوند نے تب ان کو کہا، جب میں آگے بتاتی ہوں 20ویں آیت میں لکھا ہے، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ خدا کا نظریہ ہمارے نظریے سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم انسان جن باتوں کو کہتے ہیں کہ یہ گندگی ہے، خداوند کہہ رہے ہیں یہ تمہاری روح نہیں گندی کرے، تمہیں گندا نہیں کرے، تمہیں ناپاک نہیں کرے۔ اور اگر تم میلے کچیلے بھی اور میرے سامنے آ جاؤ گے نا، اور تمہاری روح صاف ہے، تمہارے دل میں برے خیال نہیں ہے، تمہارا منہ پاک باتیں، راز بازی کی باتیں، خدا کے کلام کی باتیں کرتا ہے، تو میں تمہیں گلے لگا لوں گا۔ لیکن یسوع ہمیں گلے لگا رہے ہیں، لیکن اگر ایک انسان میلا کچیلا، ہاتھ اس نے نہیں دھوئے ہوئے، اس سے پسینے کی ہی بدبو آ رہی ہو، فرض کریں زیادہ نہیں، تو ہم اس کے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتے، کتنا گندا، نہا کے بھی نہیں آیا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے اور خدا کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ خدا کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کا نظریہ ہمارے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ ہم نے عدالت والے دن اپنے نظریے کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے خدا کے نظریے، خدا کی تعلیم، خدا کے دل کے موافق چل کے عدالت والے دن خدا کے سامنے اپنی باتوں کی گواہیاں دینی ہیں۔ اور خدا نے اپنے کلام کے مطابق ہمارا انصاف کرنا ہے، نہ کہ ہم انسانوں کے نظریے کے مطابق، کہ ہم کیا ان دنیا میں سوچ رہے تھے، ہم تو خداوند اس کے مطابق چلے ہیں۔ جب سے میں نے یہ خداوند کا کلام سنا اپنی روح کے اندر، روح القدس کے وسیلہ سے، تو میں اتنی حیران ہوئی کہ اتنی گندی جگہ کو، پوٹی والی جگہ کو، پوٹی کو، ہمارا منہ جو ہے اس سے بھی گندا ہے، ہمارا دل اس سے بھی گندا ہے، گٹر سے بھی گندا ہمارا منہ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے ہونٹ ہے، ہماری زبان ہے۔ کیا ہم یہ گندی چیزیں کھانا پسند کریں گے باتھ روم کی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارے دل میں یہ گندگی اور غلاظت پڑی ہوئی ہے، پڑی بھی ہوئی ہے اور بھری بھی ہوئی ہے۔ وہ بڑے مزے سے رکھے ہوئے ہم نے۔ ہلکا سا ہاتھ ہمارا جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہم فوراً دھوتے ہیں، بچے کو صاف کرتے ہیں، اس کا ڈائپر اتارتے ہیں، اس کو بھی دھوتے ہیں فوراً، اپنے بھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ اور کہیں یہ گندگی لگی رہ جائے، ہم وہ شیٹ دھوئیں گے، وہ جگہ صاف کریں گے، وہاں پہ ہم کئی دفعہ تو ایئر فریشنر مارنا شروع ہو جاتے ہیں، پرفیوم مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں ہم، پر یہ صفائی خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک یہ والی صفائی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں سکھا رہی کہ یہ صفائی نہیں رکھنی، یہ بھی کرو، مگر وہ تو نہ چھوڑو جس کا آپ کو روحانی فائدہ ہے، ہمیشہ کے لیے فائدہ ہے۔ وہ گندگی آپ فوراً سے پیشتر صاف کرنا چاہ رہے ہوتے ہو، فوراً صاف ہو جائے، بدبو نہ آئے، نہ ہم سے، نہ ہمارے گھر سے، نہ ہمارے باتھ روم سے، نہ ہمارے بچے سے۔ فوراً گندا ڈائپر اتار دیتے ہیں، فوراً۔ تو دل میں اتنا گند، اتنی غلاظت، اتنی پوٹی بھری ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں نکال رہے فوراً؟ اس کی بدبو آپ کی روح کو نہیں آ رہی؟ آپ کے سر کو اس کی گندگی کی بدبو نہیں چڑھ رہی؟ بدبودار جگہ سے گزر جاؤ تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے،
آپ کو بہت برا لگتا ہے اور طرح طرح کی باتیں آپ کے منہ سے نکلتی، کتنی گندی جگہ، کتنے گندے لوگ ہیں، صاف ہی نہیں رہتے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہم بائبل مقدس کے آئینے سے اپنی روح کو، اپنے دل کو جھانک رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو، اپنے ذہن کو دیکھ رہے ہیں، اپنی روح کو دیکھ رہے ہیں؟ کتنی غلاظت، کتنی گندگی، کتنے بدبودار لوگ ہیں ہم، جب منہ سے زناکاریاں جیسے کام، جھوٹی گوائیاں، برے خیال، جھوٹ، گالی گلوچ، حرام کاریاں، چوریاں، پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے۔ آپ کو اپنے آپ سے تب بدبو نہیں آتی؟ تب آپ کو گھن نہیں آتی اپنے آپ سے؟ تب ہمیں اپنا برا نہیں لگتا؟ تب ہم اپنے آپ کو نہیں کوستے ہے کتنے گندے لوگ ہیں، اوہو ہمیں تو یہ اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، کتنے میلے لوگ ہیں، ہم تو کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں، کسی سے بدبو آئے تو ہم اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو روحانی ہوگا، جو نیک ہوگا، وہ بھی یہی کہتا ہوگا۔ جو مسیح یسوع ہوں گے وہ جب آپ کے پاس بیٹھتے ہوں گے، ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے ہوں گے کیونکہ ہم گندگی، بدبودار لوگ ہیں روحانی طور پر۔ گناہوں کی بدی کی بدبو خداوند کو تو آتی ہوگی، پھر خداوند ہمارے پاس نہیں بیٹھتے ہوں گے، او خداوند کہتے ہیں کتنی بدبو آ رہی ہے، کتنے گندے لوگ ہیں۔ خداوند ہمارے جسم کی گندگی سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہم سے کرتے ہیں، مگر خداوند کو بدی سے نفرت ہے۔ ہمیں آج اپنی جو ہمارے دل میں غلاظت، گندگی، بدبو، ذہن میں بدبو، آنکھوں میں بدبو، کانوں میں بدبو ہے، اس کو پہچاننا چاہیے اور اس کو فوراً نکالنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، فوراً کرتے ہیں، گندگی کو گندگی سمجھتے ہیں، گندگی کے پہچان رکھتے ہیں، اسی طرح کی پہچان ہمیں آج خداوند یسوع مسیح اپنے کلام میں سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے تم لوگ اس گندگی کو گندگی سمجھتے ہو اور فوراً ہاتھ دھونا چاہ رہے ہوتے ہو، اس چیز کو اپنے گھر سے باہر پھینکنا مانگ رہے ہوتے ہو کہ گھر سے چلی جائے، پانی کے ذریعے سے کوڑے میں پھینک دیتے ہو، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہو، کسی بھی طریقے سے پانی کے وجہ سے آپ ڈرین کر لیتے ہو، اس کو صاف کر لیتے ہو، تو ہمیں اس کی پہچان ہے کہ یہ گندی چیز ہے، تو ہم اس کو صاف کرنا مانگتے ہیں۔ آج خداوند نے اپنے کلام میں سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ اپنے دل میں جو گندگی رکھ کے بیٹھے ہیں وہ یہ باتیں، یہ گناہ ہے۔ ہم نے آج تو خداوند یہ برائیاں بتا کر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں کہ یہ گندگی ہے۔ ہم جب گندگی کی پہچان کر لیں گے اور اس کو گندا سمجھیں گے تو ہی اس کو دور کریں گے۔ انسان ایسے بھی ہیں جو اس گندگی کو، جو پوٹی والی ہے یا باتھ روم کی ہے، یا کچھ لوگ صفائی پسند نہیں کرتے، گندے مندے ہی رہ لیتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں اس چیز کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی اور گندگی میں تمیز نہیں جانتے۔ وہ نہیں نہائے تو نہیں نہائے، پاؤں گندے ہیں تو گندے ہیں، منہ گندا ہے تو گندا ہے۔ کچھ لوگ تو برش بھی نہیں کرتے دانت اور ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہیں، وہ گندگی کو گندگی نہیں سمجھتے۔ اور کچھ ایسے صاف ستھرے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی مٹی، تھوڑی سی بھی ڈسٹ ہو، ہلکا سا بھی کچھ گندا ہو، وہ فوراً اس چیز کی صفائی ستھرائی وہ اپنے جسم کی، کپڑوں کی اور جگہ کی کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ صفائی کی پہچان ہے اور گندگی کی بھی پہچان ہے، اور ان دونوں کی پہچان کے ساتھ ان کے اندر فرق بھی ان کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو جسم کی ہوگی۔ آج خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر اس کی پہچان کر لیں۔
بدی کی پہچان کریں کہ بدی جو ہے وہ اتنی زیادہ غلاظت ہے کہ اسے بدبو آتی ہے اور تم لوگ ناپاک ہو جاتے ہو، اور وہ مجھے پسند نہیں ہے، خداوند کہہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ بدی کو بدی ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں اور منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں، یہ بدی نہیں، اس کا مطلب ہے اس کو اس گندگی کی، بدی کی تمیز بھی نہیں ہے، نہ تو نیکی کی خوبصورتی اور خوشبو آتی ہے ان کو، اور نہ ہی بدی کی بدبو اور بدی کو گندا سمجھتے ہیں۔ آج خداوند کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں فرق کرو اور تمیز رکھو کہ دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے اس فرق کو آج جان کر، سمجھ کر، اپنے اندر سے اس گندگی کو فوراً نکالنا ہے، جیسے ہم جسمانی طور پر گندگی کو، پوٹی کو صاف کرتے ہیں، گندگی کو صفائی سے بدل کر صفائی میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے روحانی طور پر اپنے دل، ذہن، روح اور ہونٹوں کو فوراً سے پیشتر گندگی جان کر، بدبودار چیزیں جان کر فوراً اپنے آپ سے جدا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ پہلے غور کرنا ہے، پہچان کرنی ہے، غور کرنا ہے، اور اس کے اپنے اندر جوش رکھنا ہے، اس کو نکالنے کے لیے محنت کرنی ہے، تاکہ یہ بدی جو ہے، یہ گندگی جو ہے، یہ غلاظت جو ہے ہمارے دل سے، روح سے، ذہن سے، ہونٹوں سے اور پورے جسم میں سے دور ہو جائے۔ اور اس گندگی کو ہم نے پوٹی اور گٹر سے زیادہ برا جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس کو برا سمجھیں گے، گندگی سمجھیں گے، غلاظت سمجھیں گے تو ہی ہم اس کو فوراً دور کرنے کا ارادہ اور کوشش بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو خداوند کا شکر ہے کہ آج خداوند نے ہمیں یہ پہچان دی اپنے کلام میں سے، اور ہم اس گندگی کو مہربانی سے گندگی اور بدبودار سمجھیں۔ ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ گندگی اور بدبودار چیز نہیں ہے، پوٹی گندی، گٹر گندا ہوتا ہے، نہیں۔ ہم جتنا پوٹی اور گٹر کو یا گندی چیزوں کو گندا سمجھ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بدی کو، برے پھلوں کو، گناہ کو، اس کو گندگی اور بدبودار جانے، اور خدا سے دعا کریں کہ خداوند میں بدبودار ہوں۔ ہم خداوند سے پورے دل سے دعا کریں کہ خداوند آپ ہماری اس گندگی کو، غلاظت کو، جس کی پہچان آپ نے اپنے کلام میں سے ہمیں دی ہے، ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا دل ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حضور پاک رکھیں۔ آپ ہماری مدد کرو، کیونکہ ہم اس گندگی کو اپنے سے دور کرنے اور اپنے میں سے نکالنے کی قدرت نہیں رکھتے، مگر خداوند آپ قدرت رکھتے ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو۔ جو انسان سے ممکن نہیں، وہ خداوند آپ سے ممکن ہے۔ خداوند ہماری اس گندگی کو ہمارے دل سے، ہماری روح سے، ہمارے بدن سے، ہمارے ذہن سے، منہ سے نکالنے میں ہماری مدد کرو۔ خداوند ہمیں یہ دعا کے وسیلہ سے ہماری ضرور مدد کریں گے، اور خداوند ہمیں برکت دیں گے۔ خداوند کی اس خوبصورت اور بابرکت کلام کے لیے خداوند کا بہت شکر ہے کہ آج ہمیں روحانی گندگی اور غلاظت کے بارے میں خداوند نے اپنے کلام میں سے سکھایا۔ ہاللیلویا، آمین۔